رکھتے ہیں آپ کے سامنے، اس کا ہے سورۃ لقمان ہے 31:6. 31:6. جی ہاں، اس میں ذرا وضاحت کیجیے گا پلیز. ایک منٹ. اچھا بھائی. جی یہ آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اچھا، اس میں آپ کا اصل سوال کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ مجھ کو لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے یہ آیت جو ہے یہ بتا رہی ہے لوگوں کو کہ تم یہ حدیثوں کے چکر میں نہیں پڑو بھائی. یہ نہیں مطلب میں غلط سمجھاؤں میں تو اسی لیے آپ سے پوچھا تھا میں نے. ہاں خیر کچھ لوگ اس کا یہ مطلب لیتے ہیں. جی بات صحیح ہے آپ کی. خیر ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب شاید نکلتا بھی ہو اس میں، کیونکہ حدیث کا لفظ آیا ہے اور جو ہے فضولیات یا پھر جو ہے خرافاتی باتیں وہ جو ہے جو اس کے بدلے میں جو لوگ جو ہے اس کو خریدتے ہیں، یعنی جو بیہودہ باتیں ہیں ان کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس سے گمراہ کریں اور اللہ کے راستے سے جو ہے وہ ہٹا دیں، اس کو گمراہ کریں بغیر کسی علم کے، اور یہ اللہ کی آیتوں کا جو ہے مذاق بنا دیا جائے. تو ان کے لیے ایک بہت ہی توہین آمیز جو ہے عذاب ان کے لیے موجود ہے، ان کے لیے ہے. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو فضول باتوں کو لے کر یا اس کو خرید کر فضول باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے بغیر کسی جو ہے علم کے. یعنی ان کے پاس علم تو کچھ نہیں ہوتا، تو کیا کرتے ہیں وہ اس طرح کی باتوں کو جو ہے خرید لیتے ہیں اور جو ہے وہ جو ہے اللہ کی آیتوں کا جو ہے ٹھٹا مذاق بنا دیتے ہیں. یہ بات اس میں کہی گئی. جی ہاں اچھی بات. ایک اور بھی آیت ہے، وہ جی. ہے سورہ انعام کی 116. اچھا، سورہ انعام کی 116. جی یہاں پر بھی لگ بھگ اسی انداز کی جو ہے بات کہی گئی ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اگر تو جو ہے ان لوگوں کی اطاعت کرے یا ان کے پیچھے چلے یا ان کو فالو کرے، کیونکہ زمین میں بہت زیادہ ہیں، یعنی زمین میں جن کی اکثریت ہے، جن کی میجورٹی ہے، اگر تو ان کو فالو کرے تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے راستے سے تجھے جو ہے بھٹکا دیں گے. یہ لوگ تو جو ہے ان کے پاس سوائے گمان کے، سوائے اٹکل پچو کے کچھ بھی نہیں ہوتا جس کو یہ جو ہے جس کی پیروی کرتے ہیں، اور جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اندازے کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. ان کے پاس اندازے اٹکل پچو یا جو ہے صرف یعنی ایسی باتیں ہیں جسے ظن و گمان کہا جاتا ہے، گمان والی باتیں ہوتی ہیں. تو اس یہ کا بات اس میں مطلب کہی گئی. جی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میجورٹی کے جو مسلمان ہوں یا کرسچن ہوں یا جو لوگ بھی ہیں وہ سب جو ہے وہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں اس وقت. اس کا مطلب یہ لے سکتے ہیں کیا؟ ہاں لے سکتے ہیں. اب یہ بات تو خیر اس میں اشارہ تو اس بات کی طرف ہے کہ جو میجورٹی ہے وہ جو ہے اس کا میجورٹی کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ حق پر ہے یا سچائی پر ہے. یعنی مطلب سچائی یہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سچائی پر چلنے والے تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں. جی جناب، جی بولیے. سچ والا جی، یہ دعوے ہے نا سارے اپنے اپوننٹ کے اوپر کوئی بھی الزامات رکھتے جائیں. آپ جس قسم کا بھی وہ جیسے چرب زبان عورت ہوتی ہے تو وہ یہ جس طرح کی مرضی باتیں کرے. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ چونکہ انہوں پرافٹ کی باتوں کو نہیں مان رہے تھے تو انہوں سب کو بولا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت بنائی ہے وہ سب کی سب گمراہ بنائی ہے اور غلط لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی
تو اس کا مطلب یہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ جیسے اکثر مسلمان غلط قرآن کو لے رہے ہیں اور میں اور سچ والا جی اس کو اقلیت میں ہے تو ہماری رائے مانی جائے گی نا پھر، کیونکہ ہم جو ہے سچ پر ہیں. بھائی ان اور آیات کے مطابق تو ہماری بات درست ہے. کچھ معنی نہیں ہے، یہ ویک باتیں ہیں، بکواس باتیں ہیں، صرف اپنے اپوننٹ کو اوپر جو ہے نا وہ مثال داغے گئے ہیں، جس قسم کا بھی داغ دو. وہ اس سے پہلے جو آیت آئی تھی اس میں اگر وہ پرافٹ محمد اپنی چیزیں سناتے تھے تو وہ ایک صاحب تھے، وہ اپنے چیزیں سنانے لگ پڑے. انہوں نے بولا یار یہ کیا، میں آپ کو انٹرٹینمنٹ کرتا ہوں، آؤ اس کو چھوڑو، اس کی باتوں کو سنو. تو پرافٹ محمد نے اسی کو شروع ہو گیا. یعنی ان کو جس نے کچھ کہا اس کو کسی کو گالیاں دی، کسی کو اللہ کی لعنتیں بھیجی. تو یہ تو ہے، اس میں آپ اتنا سیریس کیوں لے رہے ہیں ان کو؟ لیکن آپ کا سوال جو ہے وہ ویلڈ ہے کہ ایک طریقے سے آپ کو ان آیات کو کسی طریقے سے بھی انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک طرف کہتے ہیں کہ اکثریت کی بات مانی جاتی ہے، ایکسیپشن ڈو ناٹ میکس اے رول، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اکثریت تو ہوتی غلط ہے. اس کا مطلب ڈیموکریسی جو ہے، یہ ساری چیزیں یا جو کورٹ کے اندر اکثریت جو فیصلہ کرتی ہے ان کے فیصلے سب غلط ہوتے ہیں. پھر یہ ویگ بات ہے، اس واہیات بات ہے اور کچھ نہیں. تو پھر ایک معنی یہ بھی اس آیت کا، ایک معنی یہ بھی ہے اس آیت کا، اگر پوری دنیا بھی اس قرآن کے خلاف ہو جائے، اسلام کے خلاف ہو جائے، تو بھی آپ کو ایمان پر ٹکے رہنا ہے. ہاں تو یہ بھی سارے وہ دعوے ہیں نا، اور کچھ نہیں ہے بھائی. دعوے نظر آ رہے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے، وزڈم کیا ہے کہ یہ کوئی گاڈ کی طرف سے بات ہو رہی ہے. انسانی جذبات ہیں، ان میں ان لوگوں کو حکمت گالیاں کی بھی تو دی کوئی جا رہی ہیں. باتیں آپ کو قرآن میں نہیں ملتی نا بھائی. ہاں تو انسانی جذبات ہے. اگر خدا ہے، اس کو خدا کے جذبات ایسے بھڑک رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور گالیاں دے رہے ہیں، اور جانور اور کیا کیا، اور لانتے بھیج رہے ہیں. ڈیبیٹ ہار جاتے ہیں تو دوسروں پہ لانتے بھیجنے شروع کرتے ہیں، اور لانتے بھیجتے ہیں ایک دوسرے پہ. یہ اتنا ایک سیریس نہ گروہ لے کو اس بنائے بات. رکھنے کی بات ہے اسٹروم پائلٹ جی. ایک جو جی گروہ ہوتا ہے نا، ایک گینگ، اس گینگ کو ہاں بنائے رکھنے کی بات ہے. ہاں تو ایک ان کو برین واشنگ ہے، اور کیا، اس میں کچھ بھی نہیں. جب سے میں نے یہ قرآن جو ہے وہ مطلب سے پڑھنا شروع کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ کسی اونچی ہستی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ تو صرف لوگوں نے بنائی ہوئی یہ باتیں اور گھڑ کے بنا کے بول دیا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. آپ مجھے کوئی اینگل بتا دیں قرآن کے اندر، میرا چیلنج ہے. کوئی بندہ مجھے ثابت کر دیے یہ کریٹر کی بک ہے، آپ کسی بھی اینگل سے مجھے ثابت کر دیں، کسی بھی اینگل سے. یہ کہتے ہیں فصاح ہے، لٹریچر، بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. انڈر ڈیولپ لینگویج تھی ایک. فساد و بلاغت بعد میں آئی اور اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اتنے بے ایمان لوگ ہیں. ان کے پاس الفاظ تک نہیں ہے. ایک ہی الفاظ کو رگڑ رہے ہیں 8 جگہ پہ، وہ رگڑ رہے ہیں بیچارے. ان کے پاس ووکیبلری نہیں ہے، ان کے پاس آیتیں بھی لٹریچر نہیں ریپیٹ ہے، ہوتی ان کے ہیں. پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اتنی بری اس وقت اس کی حالت تھی گرامر کی کہ ایک ہی لفظ کو پاسٹ اور پریزنٹ اور کچھ بھی سمجھ لو، اندازہ کرو. ایک ہی لفظ کو آپ پریزنٹ بنا لو، فیوچر بنا لو، جو مرضی بنا لو. بہت فساد ہے اس میں. گھٹیا لوگ ہیں. میں بلکہ جو ابھی ہے آپ کو دکھاتا ہوں، اپنا سچ والے جی آپ نکالیں ذرا اس کو، سورہ اسرا نکالیں، وہ جو ہے سبحان اللہ اسرا بعبدہ من المسجد الحرام، وہ نکالیں ذرا، میں دکھاتا ہوں آپ. ہاں وہ پہلی آیت کہہ رہے ہیں، سورہ ہاں اسراء وہ کی پہلی نکالیے. آیت. ہاں امین نکالیے، چیپٹر 7 کی فرسٹ آیت نکالیے. جی نکال رہا ہوں. ہاں قرآن کا یہ اسلوب تو آپ کو تقریباً کئی آیتوں میں ملے گا. یہ خالق کائنات کی کتاب یا اس کا کلام کہا جاتا ہے، یہ تو خیر بہت دور کی بات ہے. یہ کسی اونچی سوچ رکھنے والی کی بھی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ کلام اس کا بھی نہیں ہو سکتا. یا کسی اچھے لکھاری کی بھی کتاب نہیں ہے، کسی اچھے لکھاری کی کتاب نہیں ہے. نیور، ہرگز. اتنی ریپیٹیشن ہے، ایک ہی سٹوری کو بار بار گھمائے جا رہے ہیں، بار بار گھمائے جا رہے ہیں. ابھی یہ دیکھیں، ابھی ہم جب بات شروع ہو رہی ہے، جو سچ والے جی بات کرتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور میں تو جانتا ہوں کہ اس لیے ابھی دیکھیں گے یہ سب ایک ان کے پاس زبان کے پیچھے چھپنے کے علاوہ اور بھی وہ بھی جھوٹا دعویٰ رہ گیا. اب سچ والے جی یہاں پہ دیکھیں، پاک ہے وہ ذات. اب یہ بات کون کر رہا ہے کہ ایک تھرڈ پرسن ایک بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، خدا کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے سفر میں مسجد الحرام سے دور کی مسجد اقصی میں، ٹھیک ہے. یہ اب ایک بندہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات وہ جو لے گی، ٹھیک ہے. میں بس اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں. آگے لکھو اللہ زی بارک نہ حالو، اور وہ جس کے پریسینٹس یا سراؤنڈنگ ہم نے بلیس کیے ہوئے ہیں.
ہم نے جی بارکنا حولہو ہم نے. اب یہ گاڈ خود بات کر رہے ہیں.